جی السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام، کیسے مزاج ہے؟ تو آج آپ نے وعدہ کیا ہے شاہد احمد دہلوی صاحب کے بارے میں، شاہد احمد دہلوی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد احمد دہلوی قسط دوئم، مشہور شاعر بہزاد لکھنوی۔ بہزاد لکھنوی تقسیم کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ ان کی ایک بہت مشہور غزل ہے، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ نہ بنا بنا دے۔ دے۔ یہ اختری بائی فیض آبادی نے گائی تھی اور بڑی خوب گائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، اب کا مضمون ہے، عجب آزاد مرد تھا۔ اچھا، شاہد احمد دہلوی سے بہزاد صاحب کی پہلی ملاقات 1936 میں ہوئی۔ وہ اس زمانے میں نیا نیا آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازم ہوئے تھے۔ اس سے ملاقات بھی عجیب عنوان سے ہوئی۔ مجھے ایک صاحب اردو بازار لے گئے جہاں کتب خانہ علم و ادب تھا اور جس کے مالک وسیع اشرف صاحب تھے۔ مغرب ہو چکی تھی، وہ مجھے لیے ہوئے کتب خانے میں پہنچے۔ وہاں 6-7 آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے مجھے لے جا کر سب سے میرا تعارف کرایا۔ یہ سب کے سب جس خلوص سے ملے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے زیادہ گرم جوشی جن صاحب نے دکھائی وہ شاہد احمد دہلوی تھے۔ مرحوم کے اس کتب خانے میں مجھ سے غزلوں کا مسودہ لیا اور شائع کیا۔ نغمہ نور پہلا مجموعہ تھا بہزاد صاحب کا جو شاہد صاحب نے شائع کیا، اور وہ نغمہ نور شاہد صاحب کی کاوشوں سے منظر عام پر آ کر بہت مقبول ہوا۔ شاہد صاحب کا معاملات کے عالم میں بھی جواب نہیں۔ اچھا، ہمیشہ پیسہ دینے میں کھرے، اچھا، اور وقت اور وعدے کے بے حد پابند۔ اسی زمانے میں ساقی کے ایک نمبر میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے افسران اور کارکنوں پر ایک تنقیدی مضمون لکھا اور نام بنام ان کے نقائص اور ان کی غلط پالیسی کو اجاگر کیا۔ یہ آل انڈیا دلی کی بات ہے۔ بہزاد لکھنوی صاحب کو یاد ہے کہ اس مضمون کا شائع ہونا تھا کہ آل انڈیا ریڈیو میں کھلبلی مچ گئی۔ مضمون میں وہ واقعات بھی موجود تھے جو صیغہ راز میں سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ عام طور پر افسروں کو شبہ میری ذات پر یعنی بہزاد لکھنوی کی ذات پر ہوا کہ ان رازوں کو شاہد صاحب تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ بہزاد صاحب سے تو کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن اندر ہی اندر کھچڑی پکنا شروع ہو گئی۔ بہزاد صاحب کو بھی خبریں پہنچی، لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ الحمدللہ اس دور میں مشاعروں میں اتنی مانگ تھی کہ ریڈیو کی تنخواہ اس کا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ صحیح۔ خدا جانے کیوں شاہد احمد کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ اچھا، میں نے یعنی بہزاد صاحب نے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگلے ماہ کے مضمون میں جہاں بقیہ افسران پر تنقید کی گئی تھی، وہاں بہزاد صاحب پر بھی تنقید تھی اور بڑے سخت الفاظ دف مار دیا انہوں نے۔ اس مضمون کے نکلنے کے بعد میری ذات شبہ سے بالاتر ہو گئی۔ صحیح بات۔ اور بہزاد صاحب ریڈیو کی نگاہوں میں ملزم نہ رہے۔ صحیح۔ ملاقات ہوئی تو شاہد صاحب نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بہزاد صاحب میں مجبور تھا، اگر آپ پر نہ لکھتا تو آپ ریڈیو والوں کی زد میں آ جاتے، میرا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس تنقید کا نتیجہ یہ نکلا کہ آل انڈیا ریڈیو پر اسٹاف کی وہ واجد شاہی متقل عنانی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہزاد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو کی ملازمت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ شاہد صاحب کا قلم ہمہ رنگ لکھ رہا ہے۔ علاوہ موسیقی کے وہ ریڈیو کے لیے مختلف فیچر بھی لکھتے تھے، اور بہزاد صاحب کو حیرت ہوئی کہ وہ ہر رنگ پر قادر تھے، ادبی ہو یا تخلیقی، رنگین ہو یا مذہبی، ان کا قلم ہر موضوع پر یکساں چلتا تھا۔ بعض اوقات انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریڈیو کو فوری لکھوانے کی ضرورت ہوتی تو سوائے شاہد علی کے کوئی اور ادیب نہ لکھ سکا۔ صحیح۔ احمد ندیم قاسمی اپنے مضمون بیاد شاہد میں لکھتے ہیں کہ لاہور کے ادبی تہذیبی حلقے سے ان حلقے اداس ہیں، ان کا شاہد احمد چھن گیا۔ اچھا، وہ دلی سے پہلے لاہور میں آئے تھے اور کچھ عرصے بعد کراچی آئے۔ شاہد احمد جیسے دلی کے تھے، اسی طرح سے کراچی، ڈھاکہ اور لاہور کے بھی تھے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے تھے
اور یہ لفظ انہیں سچتا بھی تھا کہ انہوں نے دلی سے جدا ہو کر بھی دلی کی تہذیب، وہاں کی وزیرداری، وہاں کی نجابت داری کو زندہ رکھا، مگر وہ دہلوی ہو کر بھی بر صغیر پاک و ہند کے تمام خطوں کے شاہد احمد تھے جہاں اردو لکھی، بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ صحیح ہے۔ کراچی کے ایک اخبار نے بالکل درست لکھا کہ شاہد احمد کا انتقال ہمارے درمیان سے اس نسل کے رخصت ہونے کا قطعی آغاز ہے جو پطرس اور تاثیر کے بعد دنیا ادب پر اب تک حکمراں رہی ہے۔ یعنی قاسمی صاحب نے اپنے شعر و افسانے کی اشاعت کا آغاز لاہور کے رسالوں رومان، شاہکار، ادبی دنیا اور ہمایوں سے کیا، مگر فوراً ساقی میں بھی چھپنے لگے۔ انہی دنوں کسی شاعر اور ادیب کا ساقی میں شائع ہونا بڑی عزت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ اسی دوران خط و کتابت کے ذریعے قرب بڑھا۔ جب قاسمی صاحب 1940 میں منٹو مرحوم کی دعوت پر دہلی گئے تو شاہد احمد نے ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میں پاکستان کے بعد ملاقات ہوئی تو اتنے ہی اتفاق سے اور اتنی شفقت سے ملے کہ 1940 کی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان سے بڑی محبت سے یاد کرتے تھے۔ اس شخص نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی اردو زبان اور اردو کے نام مانون کر رکھی ہے۔ یہی لگن، یہی شگفتگی، یہی سپردگی ان کی ہر دل عزیزی کا راز ہے، اور اسی وجہ سے ان کے رحلت پر آج بر صغیر کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور کے علمی اور ادبی حلقوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ان کے درمیان سے ایک دوست، ایک مشفق، ادب اور تہذیب کلچر کا ایک چلتا پھرتا نمونہ جو خود کو دہلوی کہتا تھا، لاہوری نہیں کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ جی۔ ادب کے ساتھ ان کو ایک اور میدان میں ان کو مہارت تھی، وہ تھا موسیقی کا۔ جی 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 جی، شاہد احمد دہلوی ماہر القادری نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ شاہد احمد دہلوی کو زبان ادب کے ساتھ موسیقی سے بھی غیر معمولی دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ برسوں اس فن میں ریاض کیا۔ جہاں تک خالص فن کا تعلق ہے، راگ راگنی کو ان کے برابر جاننے والے پاکستان اور ہندوستان میں مشکل ہے سے چند لوگ ملے۔ یہی فن جو انہوں نے پیشے کے طور پہ نہیں، شوقیہ سیکھا تھا، پاکستان کی ان کی روزی کا خاصا ذریعہ بن گیا۔ ریڈیو پاکستان میں وہ موسیقی کے ہدایت کار تھے، 400-500 روپے اس کا ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ تھائی لینڈ میں ان کو ایک ماہر فن کی حیثیت سے بلایا گیا۔ نئی معلومات کے ساتھ آواز محسوس، گلے میں نور اور لہجے میں دلکشی ہوتی تو کیا عجب تھا کہ عبدالکریم خان اور بڑے غلام جلی جیسے نامور موسیقاروں کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت ماہر القادری صاحب نے جو بیان کی ہے، لباس خالص مشرقی پہنتے ہیں۔ ماہر صاحب نے انہیں کبھی کوٹ پتلون میں نہیں دیکھا۔ صحیح۔ جلسوں میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتے، نمایاں اور پیش رہنے کی کوشش نہ کرتے۔ چہرے پر شگفتگی سے زیادہ فکر مندی کے آثار دکھائی دیتے، وہ فطرتاً کم آمیز تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ابراہیم جلیس مرحوم کی کتاب کی۔ ابھی ان کے بیٹے سے شہریار جلیس سے پریس کلب میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ابراہیم جلیس کی کتاب ہے آسمانوں کے باشندے۔ آسمانوں کے باشندے، یہ خاکوں کی کتاب ہے۔ جی جی۔ ان کی ملاقات کے بعد جو ہوئی ایک مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ اس یاد کے چراغ کی روشنی ماضی میں اس صدی کے 40ویں سنگ میل تک پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو ادب کی شاہراہ پر بڑے تام جھام کے قافلے گزر رہے ہیں۔ ان قافلوں میں سب سے پیچھے جو قافلہ ہے اس کے میر کارواں شاہد احمد دہلوی اور اہلکاروں میں عظیم بیگ چغتائی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی، محمد حسن عسکری، غلام عباس، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، حجاز امتیاز علی وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ ان دنوں ہندوستان کا، یعنی تقسیم سے پہلے کا،
شاید ہی کوئی تعلیم یافتہ اور مہذب گھرانہ ہو جس میں حضرت نیاز فتح پوری کا نگار، حضرت رزاق الخیری کا عصمت اور مسٹر شاہد احمد دہلوی کا ساقی، یعنی ماں باپ بھائی بہن اور اولاد جیسے قریبی عزیز نہ ہو۔ یہ رسالے ہے۔ ابراہیم جلیل صاحب ان دنوں نویں جماعت کے طالب علم تھے اور اپنے بارے میں یہ ڈنگ ہانکا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب میرا نام نگار اور ساقی میں چھپے گا۔ اچھا اس زمانے میں نگار، ساقی، عصمت میں کسی قلمکار کا ایک بار بھی چھپ جانا آنن فانن ملک گیر شہرت کا صحیح صحیح خزانہ عطا کر دیتا تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں بڑے بڑے قلمکار بڑی ہمت باندھنے کے بعد ان دروازوں پر دستک دینے کی جرات کرتے تھے۔ چہ جائے گا کہ میں یعنی ابراہیم جلیل اسکول کا ایک ادنا طالب علم۔ صحیح اس کے آگے وہ لکھتے ہیں، ایک جگہ شائقین ادب ادبی لوگوں کی محفل میں انہوں نے اپنا ایک تحریری افسانہ سنایا تو بقول ابراہیم جلیل کے شاہد بھائی نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا اور اعلان کیا کہ یہ لڑکا آج سے قافلے میں شامل ہے۔ اچھا، یعنی اردو ادب کے کافی مردم شناس ہے وہ بھی۔ ہاں، اردو ادب کے باشندوں کا سے ان کا سب سے پہلا تعارف شاہد بھائی نے کرایا تھا۔ ہر اہل دل کی طرح بیماری دل ہی نے شاہد بھائی کا کام تمام کیا۔ شاہد بھائی کا دل دلی شاہد بھائی کا دل تھا۔ دلی شاہد بھائی سے کیا بچھڑی کہ دلی ان کے لیے بیماری دل بن گئی۔ واہ، مگر ساری زندگی بڑے پیار سے دلی کی وزنی یاد کو اپنے نام کی پشت پر ڈھوئے ڈھوئے پھرتے تھے۔ اپنے مضمون میرے سلیقے سے میری نبی میں محبت میں مرزا ادیب لکھتے ہیں، وہ دہلی کے ایک معزز اور متمول خاندان کے چشم چراغ تھے۔ انہیں ورثن وہ سب مل گیا تھا جو بہت آسانی سے آبرو مندانہ زندگی کی کفالت کر سکتا تھا۔ کس چیز کی کمی تھی ان کے ہاں؟ کون سی نعمت تھی جو انہیں دہلی میں حاصل نہیں تھی؟ اردو ادب کا بہت بڑا مصنف تھا، اس نے جو کچھ چھوڑا، مادی یا غیر مادی، شاہد احمد اس کے حقدار تھے، یعنی ان کے دادا نے جو کچھ چھوڑا، لیکن انہوں نے خاندانی عزت اور شرافت کی متاع بے بہا کو تو اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ مادی طور پر مجھ سے ملا اسے اردو ادب کی ہی ترقی اور توسیع میں صرف کرنے لگے۔ اچھا صاحب، سعادت حسن منٹو پر ان کے بھانجے جناب حامد جلال نے اردو کے ناشرین سے کہا کہ وہ منٹو مرحوم کی تصانیف کے اشاعتی حقوق وہ رقم وصول کر کے واپس کر دیں جو انہوں نے مصنف کو واپس دی تھی۔ اچھا، ایک دو لفظ میں حامد جلال صاحب کے متعلق ہوں۔ حامد جلال صاحب کرکٹ کے کمنٹیٹر تھے۔ اچھا، 1955 کے لگ بھگ گزر منٹو صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد نقوش نے منٹو نمبر نکالا، اس میں عصمت چغتائی کا مضمون ہے، اپیندر ناتھ کا ہے، باقی لوگوں کا، اس میں حامد جلال صاحب کا بھی مضمون ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کمنٹری باکس میں تھے، کوئی ٹیسٹ میچ چل رہا تھا کہ وہاں ان کو اطلاع ملی کہ حامد ماموں، اب یہ لفظ یاد نہیں کہ بولڈ ہو گئے یا آؤٹ ہو گئے، ایک ہی مطلب ہے۔ بولڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے نا جو وکٹ پہ بال رکھ کے آؤٹ ہو، وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے آگے انہوں نے منٹو ماموں کی اپنے کچھ تفصیلات لکھی ہیں جو ذرا قابل بیان نہیں ہے۔ منٹو صاحب کی زندگی کا حال سب کو جو معلوم ہے، تو اس طرح کے چند جب انہوں نے ناشرین سے حامد جلال نے کہا تو چند ایک ناشرین نے حامد جلال سے معاہدہ کر رکھا تھا، چنانچہ انہیں کچھ کتابیں واپس مل گئی۔ شاہد احمد نے منٹو کے 2 افسانوی مجموعے شائع کیے تھے، انہوں نے ان دونوں کتابوں کا حق اشاعت ایک پیسہ لیے بغیر بیگم منٹو کو دے دی، جیسے ان کو دیا انہوں نے عظیم بیگ چغتائی کو۔ بڑی 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 بات میں منٹو صاحب کے مشاغل ایسے تھے، اس کی تفصیل ہم بیان نہیں کرتے کہ پیسہ ان کے پاس رہتا نہیں، ہم بات کریں شاہد صاحب کی وزاداری کی، وزاداری کی، وہ اور منٹو صاحب ان کی فیملی کس قدر مالی مشکلات میں ہوئی
تو انہوں نے ان کے حقوق جو انہوں نے خرید رکھے تھے وہ واپس جی کر دیے۔ بالکل۔ دیکھیے ایک طرف ان کا رویہ اور دوسری طرف دوسرے ناشرین کا رویہ کہ وسیع کاروبار کے مالک ہیں مگر ایک مصنف کو دی ہوئی رقم میں کوئی رعایت نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ دوسری طرف شاہد احمد دہلوی کے اقتصادی الجھنوں میں مطلع ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی بہت بکنے والی مطبوعات کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی وزیداری نہیں تو اور کیا ہے، ان کا خاص سلیقہ نہیں تو اور کیا ہے۔